بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. آج انشاءاللہ ہم ایک کتاب کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے کتاب الصلاۃ، جس میں نماز کے مسائل ترتیب کے ساتھ بیان کیے جائیں گے کہ سب سے پہلے نماز کی شروط کیا ہیں، کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں، جس میں طہارت آ جاتی ہے، جس میں قبلہ رخ ہونا، جس میں لباس کا پورا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ نماز کی شروط ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی جو شرط ہوتی ہے وہ اس کام سے پہلے آتی ہے، وہ جب آپ شرط پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام صحیح کہلاتا ہے۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کی شرط یہ ہے کہ پہلے یہ کرو، تو وہ کام پہلے شرط پورا ہوگا تو پھر اس کے بدلے میں دوسرا کام ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح نماز کی کچھ شروط ہیں، تو پہلے ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، ان کے مسائل احکام پڑھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا طریقہ شروع ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سے کام ہیں، کون کون سی حرکتیں ہیں، رکوع، سجدہ، رکوع سے اٹھنا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، کہاں کون سا کلمہ پڑھنا ہے یعنی دعا کرنی ہے، تو یہ ساری تفصیلات بعد میں آتی ہیں۔ پھر نماز کے بعد آتا ہے نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنے۔ لیکن آج ہم کچھ بنیادی باتیں سیکھیں گے کہ جن کا تعلق شریعت کے تمام مسائل کے ساتھ ہے، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہوں یا نماز کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والے ہوں یا روزوں سے یا حج سے یا ان کے علاوہ جو بھی شرعی مسائل ہیں۔ تو ان تمام مسائل کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق ہے۔ وہ بنیادی باتوں میں ہم نے آج پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال ہمیں دیے ہیں یا جتنے بھی کاموں کا حکم دیا ہے، حکم کی جمع ہے احکام۔ حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام۔ حکم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ حکم کس کے کہتے ہیں؟ شرعی حکم سے مراد اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اور زیادہ فیصلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام۔ تو یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ 5 قسموں کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہوں گے وہ کتنی قسموں کے ہوں گے؟ 5۔ نمبر 1، واجب۔ بعض کام ایسے ہوں گے جن کا حکم کیا ہوگا؟ واجب۔ بعض ایسے ہوں گے جنہیں ہم کہتے ہیں مستحب، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مباح، بعض ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مکروہ، اور بعض ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حرام۔ یہ 5 لفظ یاد کر لیں اور ایک ایک کا معنی بھی ہم سمجھیں گے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں وہ کام جس کے کرنے کا حکم ملا ہو الزام کے ساتھ۔ الزام یعنی لازمی کیا جائے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر چھوڑا تو گناہ ملے گا، اگر چھوڑا تو سزا ملے گی۔ ایسے کام کو کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ کہ جس کا حکم موجود ہو لیکن حکم کے ساتھ الزام ہو، لازم کر دیا گیا ہو کہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسے حکم کو کہا جاتا ہے واجب، یا ایسے کام کو کہا جاتا ہے واجب۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور جس نے اگر نماز چھوڑی تو اسے سزا کی وعید سنائی گئی ہے، اس کو سزا ملے گی، لہذا اس میں چھوڑنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو حکم موجود ہے کرنے کا اور چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کام کیا ہو گیا؟ واجب۔
اس کے مقابلے میں تہجد کی نماز ہے، اس کے بھی پڑھنے کا حکم موجود ہے شریعت میں، لیکن اس کے چھوڑنے کی گنجائش بھی ہے۔ چھوڑنے کی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے تہجد کی نماز نہ پڑھی تو اسے گناہ نہیں ہوگا اسے گناہ نہیں، اسے سزا ملے گی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ واجب نہیں ہے۔ تو واجب کام چھوڑنے پہ سزا ملتی ہے اور واجب کام کرنے پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ واجب کام چھوڑنے پہ سزا ملتی ہے اور کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ تو نماز 5 وقت کی پڑھنے پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور کوئی ایک نماز بھی چھوڑیں گے تو سزا ملے گی۔ اور اگر تہجد کی نماز اگر کسی نے پڑھی تو اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ لیکن اگر نہ پڑھ سکا تو سزا ملے گی؟ سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ فرق ہو گیا واجب اور مستحب میں۔ واجب میں کسی کام کا حکم ہوتا ہے الزام کے ساتھ، اور مستحب میں بھی حکم ہوتا ہے، لیکن وہ الزامی حکم نہیں ہوتا، وہ لازم نہیں کیا جاتا، اس میں چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ تو تہجد مستحب ہے اور 5 وقت کی نماز واجب ہے۔ تو یہ واجب اور مستحب میں فرق معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ واجب کی جگہ کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ واجب کو ہم کہہ دیتے ہیں فرض، کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ واجب ہے۔ تو واجب اور فرض کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، ایک ہی تعریف ہے۔ اسی طرح مستحب کو ہم اور بھی الفاظ بول سکتے ہیں اس کی جگہ۔ مستحب کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام واجب ہے تو یہ دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ سنت ہے۔ یعنی اگر کر لو تو بہتر ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اگر چھوڑ دو تو سزا نہیں۔ تو سنت لفظ مستحب کے ساتھ اس کے مترادف بھی آتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نفل۔ نفل بھی مستحب کو ہی کہا جاتا ہے، کہ جو بھی فرض یا واجب سے اضافی عبادت ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نفل۔ اضافی عبادت کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفل۔ کہ اگر کرو گے، نفلی عبادت کرو گے، اس لیے ہم جو رات کی عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ واجب یا نفلی عبادت؟ نفلی، یعنی واجب سے ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، کر لو تو اچھا ہے، اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ کیا تو سزا نہیں ملے گی۔ ایک رمضان کے روزے ہیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، اور رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں وہ کیا ہیں؟ نفلی روزے ہیں، کہ اگر وہ چھوڑ دیے تو سزا نہیں، لیکن کرو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور ہر روزے کا ثواب الگ الگ ہے۔ عاشورہ کے روزے کا الگ ہے، عرفہ کے دن کے روزے کا الگ ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو واجب اور فرض ہم معنی ہیں، مستحب، سنت، نفل ہم معنی ہیں۔ یہ لفظوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جی 5 وقت کی نماز واجب ہے، اور 5 نمازوں کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کچھ پڑھتے ہیں تو وہ نفل ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ جو فرض کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ہم، یہ بھی اس نفل ہی ہے۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ فرض یا واجب نماز کے ساتھ جو آپ رکھتے ہیں پڑھتے ہو، فجر کی پہلی 2 رکھتے ہیں یا ظہر سے پہلے اور بعد میں رکھتے ہیں، یہ سنت ہیں۔ حدیث میں انہیں سنت نہیں کہا گیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، یہ نہیں آیا کہ وہ 2 سنت رکھتے پڑھی، سنت کا لفظ نہیں آیا ہوا۔ یا ظہر کی نماز سے پہلے اتنی سنتیں پڑھی، اللہ کے رسول نے سنت لفظ ان کے لیے نہیں آیا۔ وہاں یہی آیا کہ اتنی رکھتے پہلے پڑھی، اتنی رکھتے بعد میں پڑھی۔ بس ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے؟ کہ وہ جو فرض نمازیں ہیں وہ چھوڑنے پہ سزا ہے، اس لیے انہیں واجب کا نام دیا علماء نے۔ اور یہ نام جو آیا نا، واجب، سنت، مستحب، یہ قرآن و حدیث میں ہر عمل کے ساتھ نہیں آتے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا کہ نماز واجب ہے لفظ واجب کے ساتھ، بلکہ اس کے حکم کو دیکھ کے علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم دیا گیا رہا ہے اس کام کا، اس حکم کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ورنہ یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، ان الفاظ میں کہیں بھی نہیں آیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ یا روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کتبہ کا معنی ہے لکھ دیے گئے ہیں، یہ نہیں آیا فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، وہاں لکھ دینے کا لفظ ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے، واجب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے نا، فیصلہ جو لکھ دیا جاتا ہے تو وہ بڑا مضبوط فیصلہ ہوتا ہے جس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پہ ہم نے کہا کہ روزے واجب ہیں، فرض ہیں۔ تو یہ علماء نے ہماری آسانی کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ، یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، اگرچہ یہ ساری شرعی اصطلاحات ہیں۔ فرض لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے، واجب لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، سنت لفظ آیا ہے، مستحب لفظ آیا ہے، لیکن ہر عمل کے ساتھ نہیں آیا، الگ سے ہر عمل کے ساتھ نہیں آیا۔ صرف عمل کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظوں سے علماء نے مفہوم نکال کے بتایا ہے کہ یہ لفظ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے، تو یہ لفظ کتبہ جو ہے یہ واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے، یہ فرض ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ تو جس کام کا بھی آرڈر ہو، حکم ہو، تو علماء نے اس کو غور کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ حکم جس کام کا ہوتا ہے وہ بھی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو اس طرح شریعت سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں اگر کسی نے یہ علم حاصل نہیں کیا تو کیا وہ خالی قرآن کی آیت پڑھ کے حکم نکال سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لفظ سے یہ دلیل نکلتی ہے واجب ہونے کی یا مستحب ہونے کی، جس نے اس علم کو کہتے ہیں اصول فقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ۔ لہٰذا اس سے یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ فتوے دینا، شرعی احکام کے بارے میں گفتگو کرنا ہر عام بندے کی، سادے بندے کی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس اس کا علم ہے وہی اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، ورنہ واجب کو مستحب بنا دے گا، مستحب کو واجب بنا دے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ وجوب پہ دلالت کر رہا ہے، یہ لفظ جو ہے مستحب ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے عربی زبان آنی چاہیے اور اصول آنے چاہیے فقہ کے، تو پھر جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ شریعت میں قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کر سکتا ہے اور کسی مسئلے کا حکم بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں، بنیادی اہم ترین باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بار بار آگے آتی رہیں گی، کیونکہ ہم جب نماز کے مسائل پڑھیں گے تو بار بار آئے گا جی یہ نماز کے اندر واجب ہے، تو آپ پوچھیں گے جی واجب کیا ہے؟ تو پھر جو میں نے آپ کو بتانا ہے ہر موقع پہ، تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا واجب کسے کہتے ہیں۔ پھر آئے گا یہ کام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو وہاں بتانے کے بجائے پہلے ہی آپ نے بنیادی معلومات ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ تو واجب اور مستحب کا مطلب پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے رکن، وہ بھی فرض کے معنی میں ہی ہوتا ہے، لیکن فرض سے تھوڑی اس میں اور زیادہ مضبوطی ہوتی ہے۔ فرض یا واجب سے لفظ رکن میں اور زیادہ مضبوطی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز میں کچھ کام ایسے ہیں جو نماز کے ارکان میں سے ہیں، جو نماز کے ارکان میں سے ہیں، جیسے رکوع کرنا نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ شروع والا، یہ نماز کا رکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر رکن چھٹ جائے تو نماز پوری کی پوری فاسد ہو جائے گی، عمل باطل ہو جائے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ عمل کرنا پڑے گا۔ چاہے آپ آخر میں سجدہ سہو کر بھی لیں، لیکن آپ نے رکن چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے بھی معاملہ پورا نہیں ہونا۔ رکن چھٹ جائے تو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر واجب کو دیکھیں، رکن بھی ضروری ہے، واجب بھی ضروری ہے، واجب بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن رکن سے تھوڑا سا دوسرے لیول پہ ہے۔ جیسے ہم تشہد پہ بیٹھتے ہیں، ظہر کی نماز میں کتنی دفعہ بیٹھتے ہیں؟ تحیات پہ 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ تحیات پہ بیٹھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا نہیں
اور اٹھ گیا کھڑا ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے اگر کھڑا ہو گیا تو ہو جائے، پھر دوبارہ نہ بیٹھے، پھر آخر میں کیا کرے؟ سجدہ سہو کر لے، تو اس کا وہ کفارہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، پورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تشہد الاول جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تشہد دوسرا بھی ہوتا ہے نا، ثانی بھی ہوتا ہے ظہر کی نماز میں، تو تشہد اول، پہلا تشہد، پہلا تحیات پہ بیٹھنا یہ واجب ہے، تو واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر کے معاملہ پورا ہو گیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ رکن اور واجب میں کیا فرق ہے۔ پھر ایک، اب جب ہم نماز کی اور بات کرتے ہیں تو نماز میں بہت سارے کام مسنون ہیں، مسنون، سنت، نفل، اور کون سا لفظ تھا؟ مستحب، یہ سارے الفاظ ایک ہی ہیں۔ بہت سارے کام مستحب ہیں یعنی مسنون ہیں یعنی سنت ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ ذکر کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر کسی نے 1 مرتبہ پڑھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ رکوع میں گئے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سنت ہے 3 مرتبہ پڑھنا، اگر 1 مرتبہ پڑھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ پڑھ دیا، 3 مرتبہ نہیں پڑھا، تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا؟ زیادہ بہتر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے زیادہ۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ملاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سورت نہ پڑھی تو کیا کریں گے؟ سنت ہے پڑھنا، نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ سجدے سہو کرنا پڑے گا، ہاں اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو مستحب کام اگر رہ جائیں تو اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، واجب کام چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر رکن چھوٹ جائے تو عمل پورے کا پورا باطل ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کر بھی لیں تب بھی آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ لفظوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہم نماز کا پورا طریقہ پڑھیں تو ہمیں یہ نشاندہی ہو کہ فلاں فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل رکن ہے، فلاں مستحب ہے۔ ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لیں، واجب فرض بھی سمجھ لیا، رکن بھی سمجھ لیا۔ تو واجب فرض یہ تینوں کو ایک طرف کر لیں، واجب فرض اور ساتھ رکن کو، اگرچہ ان میں بھی آگے معمولی سا فرق تینوں میں ہے، لیکن اوورآل یہ تینوں کام کرنے کیا ہیں، جن کو ہم رکن کہتے ہیں یا فرض کہتے ہیں یا واجب کہتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جن کو کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو مستحب ہے اس کو ہی مسنون کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں اور اسی کو نفل کہتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کہے جی یہ نماز کے ساتھ والی رکھتے سنت ہے، نفل نہیں ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو لفظوں کا معنی نہیں پتہ۔ واجب سے اوپر جتنی بھی ایکسٹرا عبادت ہے وہی نفل ہے، وہی ہاں ساری نفلی عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری نفلی عبادت بھی پھر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے فجر کی 2 رکعتوں کی زیادہ اہمیت ہے باقی نمازوں کے ساتھ جو رکھتے ہیں، چاہے ظہر کی ہیں، چاہے عصر کی ہیں، چاہے مغرب کی ہیں، چاہے عشاء کی، سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ فجر کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن ہے ساری کی ساری نفل کی کیٹیگری میں آتی ہیں، مستحب کی کیٹیگری میں آتی ہیں، یا انہیں سنت جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا معنی سن۔ اس کے بعد ایک تیسرا حکم آتا ہے مباح۔ مباح کو ہم جائز بھی کہتے ہیں، مباح کے لیے لفظ حلال بھی استعمال ہوتا ہے۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ مباح، حلال، جائز، یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری ہے، ان کو بھی علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا، اور یہ بہت بڑی کنفیوژن لوگوں کو ان لفظوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ حلال، مباح اور جائز، اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ کام کہ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نہ حکم دیا ہو نہ منع کیا ہو، اور اگر کوئی کر لے تو نہ اسے ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ بھی نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، آپ کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ مثال دیں کہ جس کے کرنے کا حکم بھی نہیں، منع کرنے کا بھی نہیں۔ اب جب حکم کرنے کا نہیں دیا اور نہ منع کرنے کا دیا ہے تو اس پہ اجر و ثواب اور گناہ کا بھی کنسیپٹ یا اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کون سے ایسے کام ہیں؟ حضرت ناظم بھائی نے دکان ڈالی ہے جی کمپیوٹر کی، کمپیوٹر کی ڈالیں یا موبائل کی ڈالیں یا ٹائروں کی دکان ڈال لیں یا موٹر سائیکلوں کی ڈالیں، سائیکلوں کی ڈال لیں، اس سے کوئی ثواب ملے گا کہ جس ان کو اجر مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے کمپیوٹر بیچ رہے ہیں، اس پہ ثواب مل رہا ہے؟
نہیں مل رہا. ہاں حلال کمائی کرنے پہ تو ثواب ملے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کمپیوٹر بیچنے پہ نہیں. آزاد ہے نا بندہ. تو یہ روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں نا، جو ہماری عادات ہوتی ہیں، روزمرہ کی عادات، کہ جی آج ہم نے بریانی کھانی ہے، آج ہم نے یہ چیز کھانی ہے، یہ کیا ہے؟ عادات ہے. یہ کیا ہے؟ عادات. تو یہ جتنی ہماری عادات ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ مباح. ہم گاڑی چلائیں یا گدھا چلائیں، اب گاڑی چلانے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے کہ گاڑی، کیا دلیل ہے گاڑی چلانا جائز ہے ناجائز ہے؟ کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے؟ نہیں. عادات جتنی ہوتی ہیں نا، اب اس کی ایک دلیل ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب یہ ہمیں اصول دیا، رول سمجھا دیا ہے. هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا کیا مطلب؟ سارے کا سارا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ جو لفظ ہے نا تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. اس سے بات کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے لیے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ ہاں آپ نے یوز کرنا ہے. تو اب اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ حکم کیا، فیصلہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے. میں کیسے آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، آپ نے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی کھانا کھا لوں، آپ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے. یہ کیا مطلب کہ کھاؤ، تمہیں کھانے کی اجازت ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یعنی تم ان سے نفع حاصل کرو، تم ان چیزوں کو استعمال کرو. اب کون کون سی چیز ہے زمین کے اندر؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کا نام تو نہیں گنوایا. کیا فرمایا؟ ما فی الارض جمیعا. جمیع چیزیں، جمیع کہاں پہ؟ زمین میں. آسمان سے تو ہم لا نہیں سکتے کچھ، جو نکلنا کہاں سے نکلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. اچھا آپ ایک بات بتائیں، اب میں سوال کرنے لگا ہوں اس آیت کی روشنی میں. کتنے پھل کھاتے ہیں ہم؟ سب سے مزیدار پھل کون سا ہے؟ کون سا پھل ہے سب سے مزیدار؟ کون سا؟ آم ہے سب سے مزیدار. آم کا ذکر تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. آپ کو کیا پتا حلال ہے حرام ہے؟ نہیں ابھی آپ صرف آم کو ہی لے لیں. ہم انگور کا تو ہے، انار کا بھی ہے. آم کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں. حلال ہے حرام ہے آم؟ کسی سے پوچھے جا کے مولوی سے حلال ہے، حلال ہونے کی دلیل دے. بھائی کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے تو ہم کھائے جا رہے ہیں، مزے لیتے جا رہے ہیں، روز میں صبح مینگو شیک بنا کے پیتے جا رہے ہیں. حلال ہے حرام ہے؟ اب دیکھیں نا کتنی اہم بات ہے کہ لوگ کھائے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیں بھائی حلال کیوں ہے آم؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں. تو کیسے جواب دے گا وہ بیچارہ؟ کیوں حلال ہے؟ اب آپ کو اب پتہ لگا نا زمین سے. اگر آپ کو یہ آیت نہ سمجھی ہوتی تو پھر جواب نہیں دے سکتے تھے. اب ایک اصول یہ دیکھیں، یہی ہوتا ہے دین نے ہمیں اتنے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول دیے ہیں. ایک ایک پھل کا ذکر نہیں آیا ہے. بچوں کی طرح ایک ایک چیز لکیر کے فقیر بنا کے سمجھائی نہیں گئی. اصول دیے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی ہر چیز حلال ہے، چاہے اس کا نام آیا ہے یا نہیں آیا. اچھا تو پھر شراب پینا کیا ہے؟ وہ بھی تو زمین میں ہی ہے. وہ کیا ہوئی؟ حلال ہے حرام ہے؟ شراب کیا ہے بولیں؟ وہ کیوں حرام ہے؟ وہ بھی تو زمین میں ہے. اس آیت کی روشنی میں تو پھر اس حساب سے تو زمین میں آ رہی حلال ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے الگ سے آیت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نام لے کے شراب کو حرام قرار دے دی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. جو چیز ذبح نہیں کیا گیا، جانور ٹکرا کے مر گیا ہے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے.
یعنی جس کا بھی خون نکلے بغیر جانور مرا ہے وہ کیا ہے؟ مردار ہے. مردار کوئی بھی جانور ہے، چاہے بکری اصل میں حلال ہے لیکن چونکہ ذبح کیے بغیر مر گئی تو وہ مردار کے حکم میں آ گئی. اب اس صورت میں وہ کیا ہو گئی؟ حرام. اب یہ جو زمین میں سب کچھ اللہ نے حلال کیا اس میں سے مردار کو ہم کیا کریں گے؟ الگ کر دیں گے. ایکسیپشنل کیس آ گیا کیونکہ اس کے بارے میں الگ حکم آ گیا ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون بھی کیا ہے؟ اس لیے ہم خون بہاتے ہیں نا، جانور سے خون نکالتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. لہذا خون پینا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ بھی زمین کی چیزوں میں ہی ہے لیکن خون بھی الگ سے آیت آ گئی. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یا اسی طرح حدیث میں گدھے کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یا اسی طرح جو جانور پنجے سے کھاتے ہیں ان کا گوشت بھی. اب یہ کچھ نشانیاں بیان کر دی کہ جو جانوروں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہے. ان کی لمبی تفصیل ہے. اور کچھ کے نام لے دیے کہ یہ خنزیر والا جانور ہے، اور کچھ کی نشانی یہ آ گئی کہ جو مردار ہے، چاہے وہ حلال تھا اصل میں لیکن مردار بن گیا، ذبح کیے بغیر مر گیا، وہ کیا ہے؟ اور پھر مردار میں الگ تفصیل آ گئی. مردار میں بھی 2 مردار حلال ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 مردار حلال بھی ہیں. ایک ہے ٹڈی اور دوسرا مچھلی. مچھلی کو ذبح نہیں کرتے نا آپ، نکالتے ہیں مری ہوئی ملی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا حلال ہے، حدیث میں آ گیا. ایک تو پھر پہلا اصول ہمیں یہ پڑھا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. پھر دوسری بات کہ ہاں وہ چیزیں حرام ہیں جن کا الگ سے ذکر آ گیا وہ نکال دو. اب جن کا ذکر حرام کے اندر نہیں آیا تو وہ کیا ہوں گی؟ وہ کیا ہوئیں؟ حلال. اس کا پتہ چلا کہ اصل ہر چیز حلال ہے. اصل ہر چیز کیا ہوئی؟ حلال. حرام وہ چیز ہے جس کا ذکر، تو حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. دلیل کس کے لیے چاہیے؟ حرام ہونے کے لیے، کہ حرام ہے تو حرام ہے، اور کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پہلے اصول یہ دیا ہے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. اگر حرام ہوتا تو اس کا الگ سے ذکر آ جاتا. اگر حرام کی لسٹ میں ذکر نہیں آیا تو وہ اصل کے مطابق، اصل قاعدے کے مطابق کیا ہوئی؟ حلال ہو گئی. گھوڑا کھانا کیا ہے؟ گھوڑا کھانا تھوڑی سی پریکٹس بھی کرا دے نا. گھوڑا کھانا، گھوڑے کو کہیں بھی حرام نہیں کہا گیا. اب فرض کریں ہمارے سامنے کھایا نہیں جاتا، ہمارے معاشرے میں گھوڑا اتنا مہنگا جانور ہے کون ذبح کرے گا، اور بکری تھوڑا گھوڑا ہے. عربوں میں بھی کھایا نہیں جاتا تھا کیونکہ بڑی محنت سے پالا جاتا تھا، جنگیں لڑی جاتی تھی اس پہ. ہو سکتا ہے کچھ جگہوں میں دنیا میں جیسے رشیا وغیرہ میں گھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، گھوڑے ان کی پیداوار زیادہ ہے، وہاں سستے مل جاتے ہیں، وہاں آج بھی کھائے جاتے ہیں. اب اگر ہمارے معاشرے میں نہیں کھایا جاتا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ حرام ہے. کیا سمجھیں گے؟ مطلب ہم نہیں کھاتے تو حرام ہو گیا کیا؟ ہمارے یہاں ویسے یہی رواج ہے، جو چیز ہم لوگ نہیں نا کھاتے، پسند نہیں کرتے، ہم اسے کیا کہہ رہتے ہیں؟ حرام کہہ رہتے ہیں. جھینگا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بعض لوگ حرام بھی نہیں کہتے، مکروہ میں ڈالا ہوا ہے اسے. مجھے کوئی بولتے نا مکروہ ہے، میں بولتا ہوں مجھے لا کے دے دو، میں کھا لوں گا، تم نہ کھاؤ. اچھا جو مکروہ بھی کہہ رہے ہیں کھا وہ بھی رہے ہیں. بھائی اس کی کیا دلیل ہے مکروہ ہونے کی؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل کے مطابق کیا ہے؟ حلال ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ آم کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. کیوں؟ اس کے بھی حلال ہونے کی دلیل کہیں نہیں آئی. کیوں حلال ہے پھر؟ کیونکہ اصل قانون کیا ہے؟ جو کچھ زمین میں ملا وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اگر حرام ہوتا تو اس کا ذکر آ جاتا. تو اصل ہر چیز ہمارے لیے مباح ہے. کیا ہے؟ مباح. کہ ہم آم کھاتے ہیں، کھانا ہمارے لیے، ایک بندہ آم کھا رہا ہے، نہ اسے اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا، اپنی ضرورت سمجھ کے وہ کھا رہا ہے. ایک بندہ سیب کھا رہا ہے، سیب کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں ہے. انگوروں کا ہے، ویسے جنت کے اندر انگوروں کا بھی ذکر آئے گا، انار کا آ جائے گا، اور کتنے پھل ہیں کسی کا ذکر نہیں ہے. اسٹرابری کا ذکر نہیں ہے. اسٹرابری کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فراولا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے اس کا، چیک کریں ذرا. اب اسٹرابری تو قرآن میں آنا نہیں ہو تو انگریزی کا لفظ ہے. اب ویسے عربی میں فراولہ کہتے ہیں، اردو میں فراولہ کہتے ہوں گے میرے خیال میں. اچھا اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، مجھے یہ تھا یہی ہوگا. یہ امرود آپ کھاتے ہیں کاٹ کاٹ کے، وہ کیا ہے، حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. تو جس چیز کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہو کہ یہ حلال ہے وہ تو آ گیا، لیکن جس کا ذکر نہیں آیا وہ بھی اصل قاعدے کے مطابق کیا سمجھا جائے گا، حلال، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے. اچھا اب اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں، بلکہ تھوڑا آگے جا کے یہ پوچھیں گے آپ سے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں، واجب، مستحب اور مباح. تو جتنی بھی چیزیں ہیں استعمال کی، یا جتنے بھی کام ہیں روزمرہ کے، یہ جتنے بھی عادات ہیں، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، یہ سارے کیا ہیں، مباح ہیں، سوائے ان کاموں کے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. جیسے گانا سننا کہے جی میری عادت ہے، تو ہم کہیں گے عادات اصل میں مباح ہیں، لیکن یہ والی عادت شریعت میں کیا ہے، حرام ہے، اس کو حرام الگ سے کہہ دیا گیا ہے. تو حرام عادات کو چھوڑ کے باقی ساری کیا ہوں گی، مباح. باقی ساری کیا ہوں گی، مباح. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں جنہیں مکروہ کہا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دائیں ہاتھ سے لینا دینا چاہیے، اگر کوئی بائیں ہاتھ سے لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، مکروہ. اب مکروہ کیسے طے کریں گے، مکروہ کام ہے یہ وہ کام کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہو، کام کے ساتھ منع نہ کیا ہو، الزامی منع نہیں کیا. منع کیا ہے کہ کام نہ کرو، الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کیا تو اس پہ سزا ملے گی. اور حرام اور مکروہ میں یہی فرق ہے، حرام میں بھی منع کیا جاتا ہے کسی کام سے، شریعت نے منع کیا ہے. مکروہ میں سے بھی، مکروہ کام کو بھی منع کیا ہے. فرق یہ ہے کہ حرام کرنے پہ سزا ہے اور مکروہ کرنے پہ سزا نہیں، یہ فرق ہے. تو مکروہ بھی منع ہے، حرام بھی منع ہے، لیکن حرام کرنے پہ سزا ہے، مکروہ کرنے پہ سزا نہیں ہے. تو واجب کا الٹ ہے حرام، واجب کا بالکل الٹ کیا ہوا، حرام. کیسے، واجب کرنے پہ ثواب ہے اور چھوڑنے پہ گناہ، اور حرام کرنے پہ گناہ ہے اور چھوڑنے پہ ثواب. اچھا حرام چھوڑنے پہ بھی ثواب ہے، یاد رکھنا ہے. ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اس کو جھوٹ نہ بولنے پہ بھی کیا ملے گا، ثواب ملے گا. تو واجب کا الٹ کیا ہو گیا، حرام. مستحب کا الٹ ہے مکروہ. مکروہ مستحب کام کرنے پہ ثواب ہے اور چھوڑنے پہ گناہ ہے نہیں. اسی طرح مکروہ چھوڑنے پہ ثواب ہے لیکن کرنے پہ گناہ نہیں ہے. تو مستحب کا الٹ کیا ہو گیا، مکروہ. اور درمیان میں ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے، مباح، کہ نہ کرنے پہ ثواب نہ چھوڑنے پہ ثواب، نہ کرنے پہ گناہ اور نہ چھوڑنے پہ گناہ، یہ درمیان میں آ گیا. 5 چیزیں ہو گئی، 5 احکام ہو گئے. اچھا حرام کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں، حرام، محرم، اور کون سا لفظ آتا ہے، ہاں کیا، حمل، حرام، حمر تو نہیں میں نے سنا کبھی. حمر، اچھا امر تو اس میں آتا ہے، واجب میں آتا ہے، امر نہیں. حرام جو ہے منع کے معنی میں آتا ہے، ممنوع کہتے ہیں اسے، محرم کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں. یہ 3 نام یا کسی کام کے بارے میں آ جائے، ممنوع، محرم یا حرام، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے. اور مکروہ جو ہے اس کے زیادہ الفاظ نہیں ہیں. ہاں ایک اور بھی چیز یاد رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ مکروہ آیا ہے، قرآن میں جہاں بھی لفظ، اور یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، عام طور پہ ہم مکروہ اسے کہتے ہیں کہ کر لو یار مکروہ ہی ہے، کون سا گناہ ملنا ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. لیکن قرآن میں جہاں مکروہ آیا ہے وہ حرام کے معنی میں آیا ہے، وہ اس مکروہ کے معنی میں نہیں آیا جو عام طور پہ ہم مکروہ کہتے ہیں کہ کرنے پہ گناہ نہیں. قرآن میں جہاں مکروہ آ گیا ہے نا، کسی چیز کو مکروہ کہا گیا ہے تو اس کے کرنے پہ گناہ ہوگا. جیسے غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا.
تم میں سے آپس میں بعض کی غیبت نہ کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آگے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کیا کرو گے؟ کراہت کرو گے۔ اب یہاں مکروہ کہا گیا ہے غیبت کو، تو کیا غیبت حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام کے معنی میں کیا ہے؟ قرآن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ایک آیت کریمہ میں، قتل کا، زنا کا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ آخر میں فرمایا کل ذالک کان عند ربک مکروہا، یہ سارے کام تمہارے رب کے نزدیک مکروہ ہیں۔ اب مکروہ کیا مطلب؟ کر لو گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو قرآن میں جہاں مکروہ آئے وہ کس معنی میں آیا ہے؟ حرام کے معنی میں آیا ہے۔ تو کوئی چھوٹا موٹا مولوی ہو سکتا ہے یہ نقطہ نہ سمجھتا اور بول دے جی کوئی بات نہیں، قرآن میں مکروہ آیا تو مکروہ لفظ ہمیشہ مکروہ کے معنی میں نہیں ہے کہ ناپسندیدہ، ہلکا پھلکا، اس معنی میں نہیں۔ قرآن میں مکروہ کس معنی میں آیا ہے؟ حرام کے معنی میں آیا۔ تو یہ 5 اصطلاحات آپ نے یاد کر لینی ہے، کیونکہ یہ بار بار جب بھی آپ کوئی فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ بار بار ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض کام واجب ہیں، بعض کام ہمارے مستحب ہیں، اور ہمارے بعض کام مباح ہیں، اور ہمارے بعض کام مکروہ ہیں، اور بعض حرام ہیں۔ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان 5 میں سے کہیں نہ کہیں وہ ایک جگہ پہ آگے فٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں اتنا آج کا درس کافی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، غور کریں، اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کے نکتے ہیں، یہ مزے اور چسکے لینے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک موقع پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، آپ کی پریکٹیکل زندگی سے بہت گہرا ان کا تعلق ہے۔ تو ہم ادھر ہی اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔